ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الذي وهو أصدق الصادقين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات صلوات عزیزان محترم، ارباب دانش، محبان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ آیات جس کا ظاہری ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے اور وہ انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نجات کی روشنی تک لے کے جاتا ہے، اور کافر جن طاغوتوں کو اپنا ولی بناتے ہیں وہ طاغوت انہیں نجات کی روشنی سے نکال کر، ایمان کی روشنی سے نکال کر گمراہی کے اندھیرے تک لے کے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، مستقل ہماری گفتگو ولایت پہ چل رہی ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ولایت کے معنی یہ ہیں کہ کسی شے کو دوسری شے سے ایسے قریب کرنا کہ کوئی تیسری شے فاصلہ نہ بنے، اسے ولایت کہا جاتا ہے لغت میں۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے ولایت کی اقسام بیان کی، اور پھر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ولایت اعتباری کیا ہوتی ہے، ولایت حقیقی کیا ہوتی ہے، لفظ ولایت اور لفظ ولایت میں کیا فرق ہے۔ کل تھوڑی سی گفتگو ولایت تکوینی پہ ہوئی تھی، کیونکہ ولایت کی پھر دو اور قسمیں، ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی۔ جو آیت کریمہ ہم نے سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کیا عزیزان محترم، یہ آیت وہ ہے جو ولایت تشریعی پہ بھی دلالت کر رہی ہے، ولایت تکوینی پہ بھی دلالت کر رہی ہے۔ ولایت تشریعی پہ کیسے دلالت کر رہی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کے، گمراہی سے نکال کے اور لے کے جاتا ہے نجات کی روشنی تک۔ خداوند متعال نے شریعت کے جو قوانین وضع کیے ہیں، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروہات، یہ تمام قوانین پہ اگر کوئی شخص صدق نیت سے یہ فیصلہ کرے کہ میں اس پہ عمل کروں گا، دو قدم وہ آگے بڑھاتا ہے، خداوند متعال اسے گمراہی سے نکال کے نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ولایت تشریعی ہے خدا کی، کہ اگر کوئی شریعت پہ عمل کرنے کے لیے کاربند ہو جائے کہ میں یقیناً شریعت پہ عمل کروں گا، صدق نیت سے آگے بڑھے، تو خداوند متعال خود اس کی ہدایت کرتا ہے ولایت تشریعی کے تحت کہ وہ قوانین پہ عمل کر رہا ہے۔ ولایت تکوینی کیا ہے؟ ولایت تکوینی یہ ہے کہ خداوند متعال کبھی کبھی یہ دیکھتا ہے جب کہ یہ بندہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، بس عقیدے میں تھوڑی سی کمی ہے،
تو خداوند متعال اس کے دل میں وہ عقیدہ ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی ہدایت ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ اس نے شریعت پہ عمل کیا، شریعت اس کے سامنے تھی، اب اللہ نے اس نے عمل کیا، اللہ نے اسے آگے بڑھا کے ولایت تشریعی کے تحت اسے نجات دے دی۔ ایک یہ ہے کہ وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن واقفیت نہیں رکھتا کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ رسول خدا کی شان کیا ہے۔ اب خداوند متعال اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دیتا ہے ولایت تکوینی کے تحت۔ ولایت تکوینی کیا ہے؟ کن فیکون کی منزل پر بس کہا اور ہو گیا، جیسے مولا کائنات کے لیے مشہور ہے، یہودی کے باغ میں مولا کائنات جا کے مزدوری کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے عزیزان محترم۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں یہ چل رہا ہے کہ قلمدان تاریخ کا ان کے ہاتھ میں رہا، جس کی وجہ سے انہوں نے اہل بیت کے بارے میں عجیب عجیب جملے لکھ دیے تاریخ میں۔ جیسے لکھا گیا کہ جناب ابو طالب انتہائی غریب آدمی تھے، اپنے بچوں کو پال نہیں سکتے تھے، لہٰذا ان کے چچا جناب عباس نے کہا کہ ایک بیٹے کو میں پال لیتا ہوں، اور ایک بیٹا جو ہے وہ رسول خدا کے حوالے کر دیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ علی کو پال لیں، ہم جعفر کو پال لیتے ہیں، یہ جو ہے عقیل کو پال لیں گے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جناب ابو طالب کے پاس کچھ کھانے کو معاذ اللہ ہے ہی نہیں گھر میں، اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنے 4 بیٹوں کو 2 بیٹیوں کو پال سکیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ رسول خدا کی شادی پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے لکھا یہ ہے کہ پورے 1 ہفتے تک ولیمے کا انتظام کیا اپنے پاس سے، اور انتظام 1 ہفتے یعنی صبح کا ناشتہ بھی ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہے، رات کا کھانا بھی ہے۔ جس ابو طالب کے پاس 4 بچے پالنے کو پیسے نہ ہوں، وہ 1 ہفتے تک لوگوں کو کھلائیں گے کیسے؟ یہ تمام چیزیں فقط اس لیے پیدا کی گئیں کہ نہیں جی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ مفلس تھے، یہ نادار تھے۔ عزیزان محترم، جناب ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، پورے قبیلے کے سردار تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ابو طالب کے پاس کچھ موجود نہیں تھا، لیکن مسئلہ ہے کہ قلمدان ان کے ہاتھ میں تھا، لہٰذا ہر چیز کو تبدیل کر دیا گیا۔ جبکہ ابو طالب وہ عظیم ہستی ہیں عزیزان محترم کہ جناب ابو طالب نے، لوگ آئے ہیں رسول خدا کے پاس، جناب ابو طالب کے پاس، مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، کہیں گے ابو طالب تم دعا کرو تاکہ بارش ہو جائے۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ کا طالب عزیزان محترم۔ بھائی یہ حضرات جو آئے تھے جناب ابو طالب کے پاس دعا منگوانے کے لیے، اس سے پہلے یہ اپنے لات و منات کے سامنے گڑ گڑا چکے تھے، مانگتے رہے، نہیں ملا۔ اگر جناب ابو طالب بھی بتوں کی پوجا کرتے ہوتے تو یہ کہتے کہ ان کے بھی خدا لات و منات ہیں، ہمارے بھی ہیں، پھر ان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جناب ابو طالب سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ ابو طالب کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے۔ اور جناب ابو طالب نے کہا کہ آج تک تو میں دعا مانگتا تھا قبول ہو جاتی تھی، آج سے یہ میرا بھتیجا دعا مانگے گا اور قبول ہوگی۔ سب سے کہا جاؤ صحرا میں چلے جاؤ، سب لوگ صحرا میں جمع ہوئے، کہا میں ابھی اپنے بھتیجے کو لے کر آ رہا ہوں۔ رسول خدا کو لے کے گئے جناب ابو طالب، اور جا کے ایک مرتبہ دیکھیں ہمارے ہاں بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ نماز استسقاء یہی ہوتی ہے نا، صحرا میں چلے جاتا ہے انسان۔ ابھی اسلام نہیں آیا، نماز کا حکم نہیں آیا، لیکن جناب ابو طالب وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو آج اسلام کہہ رہا ہے۔ یہ اس بات پہ دلیل ہے کیونکہ جناب ابو طالب نقیب ابراہیم تھے۔ جناب ابراہیم کے بعد جو نقبا کا سلسلہ چلتا رہا، ہر نبی کے بعد پھر نقیب ہوا کرتے تھے اس کے۔ جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ دنیا سے گیا، اس کے بعد کچھ نقیب ہیں ان کے، پھر جناب عیسیٰ ہیں۔ جناب عیسیٰ دنیا سے گئے، پھر کئی سالوں تک ان کے نقیب معین رہے، پھر رسول خدا آئے ہیں۔ جناب ابو طالب نے ہمیشہ کہا، رسول خدا نے فرمایا کہ میرے آبا و اجداد دین ابراہیمی پہ تھے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے عزیزان محترم۔ بھائی یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے آبا و اجداد دین جناب عیسیٰ پہ تھے؟ کیونکہ ابراہیم کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا آگے، جناب موسیٰ تک آیا، جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ آئے،
جناب عیسیٰ کے بعد رسول خدا ہے تو کہنا چاہیے تھا کہ میرے آبا و اجداد جناب عیسیٰ کے مذہب پر تھے، ابراہیم تو پہلے گزر چکے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا میرے آبا و اجداد جناب ابراہیم کے مذہب پہ، دین ابراہیمی پہ تھے، یہ کہا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی عزیزان محترم کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت محدود تھی۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آئے تھے، اپنے ایک علاقے کے لیے نبی بن کر آئے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آئے، جناب عیسیٰ بھی انہی کے درمیان بھیجے گئے۔ جناب ابراہیم تمام انسانوں کے نبی تھے، اس لیے کہا کہ میرے آبا و اجداد دین ابراہیمی پر ہیں، کیونکہ جناب ابو طالب بھی خود وصی تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے، اس لیے کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، ایمان ابو طالب پھر کبھی بیان ہوگا، لیکن بات آ گئی تھی تو میں نے بیان کر دیا۔ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا عزیزان محترم۔ مولا کائنات کے لیے بھی اسی طرح لوگوں نے کہا، اکثر لوگوں نے کہا کہ بہت زیادہ قسم پرسی کا حالت تھا، گھر میں حالت تھی، گھر میں فاقے ہو رہے تھے، جبکہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں عزیزان محترم، اور یہ روایت اکثر علماء بھی پڑھا کرتے ہیں، اور بہرحال ہماری معتبر کتاب میں بھی موجود ہے کہ مولائے کائنات نے اپنی کمائی ہوئی رقم سے 450 غلام، بعض نے 500 غلام لکھے ہیں کہ آزاد کیے۔ اس زمانے میں ایک غلام خریدنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی غریب آدمی کے۔ 450 یا 500 غلام آزاد کرنے کا مقصد ہے کہ علی کے پاس تھا نا، تبھی تو کر رہے تھے۔ یہ وہ دولت نہیں تھی جسے کہا جائے روحانی دولت، روحانی دولت۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ پھر آخر کیوں یہودی کے ہاں جا کر مولا کائنات جو ہے یہودی کے ہاں جا کر محنت مزدوری کر رہے ہیں، یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں؟ پھر کیا وجہ تھی عزیزان محترم؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ علی کے پاس دولت نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو اسلام سکھانا تھا۔ اسلام کے لیے بڑی محنت کی ہے مولا امیر علیہ السلام نے۔ اب کیسے یہودیوں تک اسلام پہنچے؟ آپ گئے ان کے ہاں مزدوری کی، پانی دیا، یہودی نے مولا کی کرامات دیکھی، یہودی مسلمان ہو گیا۔ فقط وہ نہیں بلکہ پوری نسل مسلمان ہو گئی۔ اسلام آرام سے نہیں پھیلا، یہ اہل بیت کی محنت کا نتیجہ ہے جس سے اسلام پھیلا ہے۔ ورنہ جو 450 غلام آزاد کر سکتا ہے اس کے گھر میں یہ نہیں ہے کہ فاقے۔ لیکن ہاں پھر کیا؟ پھر مولا کائنات کی غذا ایسی کہ روٹی بالکل سخت ہے، جو کی روٹی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ امامت کے تقاضے تھے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ مولا کے پاس تھا نہیں کچھ، یہ امامت کے تقاضے تھے۔ امامت کا یہ تقاضا تھا کہ پوری امت میں جو سب سے زیادہ غریب ترین شخص ہو اس ویسی ہی غذا مولا کائنات کھائیں۔ یہ تقاضا امامت ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ مولا کائنات کے پاس یا اہل بیت کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، بہت کچھ تھا۔ اسی لیے اس وقت بھی لکھا ہے کہ مدینہ میں جب بھی کوئی، کیونکہ خیبر سے پہلے مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، جب مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، خیبر کے بعد تو تمام دولت مسلمانوں کو ملی ہے، 7-7 کلو سونا ملا ہے، آسان بات نہیں تھی۔ علی کی تلوار کا صدقہ تھا جو مسلمان غنی ہو گئے۔ تو عزیزان محترم اس وقت بھی جب یہ حالت تھی کہ مسلمانوں کے پاس کچھ دینے کو نہیں تھا، سائل آتا تھا اور آ کے کہتا تھا کہ میں غریب ہوں، میں تنگ دست ہوں، اور رسول خدا دیکھتے تھے، لوگ نظریں جھکا لیتے تھے، رسول فرماتے تھے جاؤ کہیں سے نہ ملے تو میری بیٹی کے دروازے پہ چلے جانا، وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آؤ گے۔ تھا نا اہل بیت کے پاس، تبھی تو دے رہے تھے، ایسے تو نہیں ہے۔ بقیہ اگر جو یہ آیتیں ہیں مثلاً کہ یتیم، مسکین اور اسیر کو دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض جنت دے دی، تو عزیزان محترم یہ آیتیں تمام جو ہیں وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اہل بیت اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم وہ ہیں جو آیت قرآنی پہ عمل کرتے ہیں، اور اہل بیت وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے۔ یہ جو یتیم، مسکین اور اسیر کو دیا اور روزہ رکھ رہے تھے مستقل، یہ عام یتیم نہیں تھا مدینہ کا، یہ عام مسکین نہیں تھا، یہ خداوند متعال بھیج رہا تھا
تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ مدینہ میں ہے کون جو لوگوں کی داد رسی کرتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، اور ایک اور یہ مسئلہ بھی ہے۔ بہرحال یہ آیتیں وہ ہیں جن پہ باقاعدہ کوئی 20 منٹ 25 منٹ گفتگو ہونی چاہیے۔ میں اتنی تیزی سے اسی لیے آگے بڑھ رہا ہوں کہ پھر کبھی موقع ملا بیان ہوگا۔ ہمارا موضوع جو ولایت ہے، ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی۔ ہماری یہ جو آیت کریمہ جو ہم نے اثرنامہ کلام کے طور پہ پیش کی، ولایت تشریعی پہ بھی دلالت کر رہی ہے کہ خداوند متعال کے بنائے ہوئے قانون پہ جو عمل کرے گا اللہ اسے گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے اسلام کی، جیسے جناب ابوذر نیک تھے، پرہیزگار تھے، لیکن بہرحال ابوذر ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ نیک ہے، پرہیزگار ہیں، لہذا ابوذر اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے کہ بھیڑیا آ گیا، وہ بار بار بکریوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابوذر نے کہا چلا جا یہاں سے، پھر آ گیا، پھر کہا چلا جا، کہا تو اے ظالم کیوں میری بکریوں کی طرف بار بار آتا ہے؟ تو اب فوراً بھیڑیے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی، اور بھیڑیے نے پھر یہ کہا کہ ظالم تو مکہ کے وہ سردار ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی تائید نہیں کرتے، ان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ تب ابوذر نے جب یہ جملہ سنا، ابوذر نے کہا اچھا مکہ میں کوئی نبی آیا ہے، بھیڑیا اگر یہ گفتگو کر رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت ہے۔ اب یہ ہدایت تکوینی تھی کہ خداوند متعال کو پتا تھا کہ ابوذر نیک ہیں، متقی ہیں، بس دین اسلام سے دور ہیں، لہٰذا اللہ نے ابوذر کو گمراہی سے نکال کے نجات کا رستہ دکھا دیا۔ اسے کہتے ہیں ولایت تکوینی۔ یہ تشریعی نہیں ہے بلکہ تکوینی ہے کہ پھر ابوذر گئے اور بہرحال وہ اسلام لے کر آئے، اور ایسا اسلام تھا ابوذر کا، ایسا اسلام تھا کہ رسول خدا نے خود فرما دیا کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی کا بوجھ نہ اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ تو عزیزان محترم، بات وہی کہ خود ساختہ صدیق بہت ملیں گے، لیکن رسول کے بتائے ہوئے صدیق ایسے ہوتے ہیں۔ محمد آل محمد صلوات عزیزان محترم، سورہ عنکبوت میں کیونکہ ولایت پہ بہت زیادہ آیتیں موجود ہیں، سورہ عنکبوت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذ بیتا ان اوہن البیوت کبیت العنکبوت لبیت العنکبوت۔ یہ سورہ عنکبوت میں اللہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ بڑا اہم جملہ ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ اتخذ بیتن، مکڑی کیا کرتی ہے؟ کہ اللہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے۔ ان اوہن البیوت، اور دیکھو سب سے زیادہ کمزور گھر ہوتا ہے مکڑی کا، اوہنل، سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اور پھر خداوند متعال کہہ رہا ہے شاید کہ تم اس کے بارے میں عقل رکھو۔ بڑا اہم پیغام ہے عزیزان محترم، گویا اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کو اپنا ولی سمجھتا ہے، دیکھیں جہاں اللہ کی ولایت کا ذکر آتا ہے وہاں اہل بیت کی ولایت اس میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ خداوند متعال، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کوئی کام خود کرتا ہی نہیں ہے۔ موت کے لیے فرشتہ معین کیا ہوا ہے، بارش کے لیے فرشتہ معین کیا ہوا ہے، اسی طرح دین میں ہدایت دینے کے لیے، گمراہی سے نکالنے کے لیے اہل بیت کو معین کیا ہوا ہے۔ لہذا جہاں بھی کوئی ذکر آتا ہے اس بات کا کہ اللہ کی ولایت، تو اس کے اندر اہل بیت کی ولایت شامل ہوتی ہے۔ اللہ خود کوئی کام نہیں کرتا بلکہ اللہ اہل بیت کو اس نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ اہل بیت گمراہی سے نکال کے نجات تک لے کے جاتے ہیں۔ اب جو اللہ اور اہل بیت کے علاوہ کسی کو اپنا ولی مانتا ہے، خداوند متعال فرما رہا ہے اس کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ بھئی مکڑی کا گھر کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ گھر بنایا کیوں جاتا ہے؟ گھر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہم اس کے اندر سکون سے رہیں، گلی گلی ہمیں بھٹکنا نہ پڑے۔
ہمارا سامان محفوظ رہے، ہمارے بچے محفوظ رہیں، ہم خود محفوظ رہیں، اس وجہ سے عموماً ہم گھر بنایا کرتے ہیں۔ تو خداوند متعال فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ کسی کو اپنا ولی بنا رہا ہے تو اس نے ایسا ہی گھر بنایا جیسے مکڑی کا گھر، جو ذرا سی ہوا چلے تو مکڑی کا گھر ختم ہو جاتا ہے، ذرا سا کچھ ہو تھوڑی دیر میں مچھر گھس جایا کرتے ہیں، مکڑی کا گھر ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ کہا تمہارے بنائے ہوئے ولی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ذرا سی مشکل پڑے گی تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کی وہ مدد کرتا ہے۔ اسی لیے دوسری آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں، واللہ اعلم باعدائکم، سورہ نساء میں آیت نمبر 45 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے واللہ اعلم باعدائکم کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، کفا باللہ ولیا، بس اللہ کافی ہے، اگر تم نے اسے ولی مان لیا تو وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، پھر تمہیں مشکل نہیں ہوگی ادھر ادھر بھٹکنے کی۔ لیکن بات یہ کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اسے ولی مان لو، اہل بیت کو ولی مان لو، کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور پھر مدد کے لیے بھی وہی کافی ہو جائے گا، پھر تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب مسئلہ صرف یہاں پہ ایک آ جاتا ہے، دونوں آیت کے ضمن میں ہمارے پاس یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی ولایت کیا ہے، مضبوط ولایت ہے، اور کافر جسے طاغوت، جسے اپنے طور پہ ولی لوگ بنا لیا کرتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے کہ وہ کبھی بھی ساتھ نہیں دیتے، ذرا سی مشکلات کی ہوا چلی چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اہل بیت کو اور اللہ کو ولی مان رہا ہے؟ بڑا اہم مسئلہ عزیزان محترم۔ بھائی کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہم سب کا کلمہ یہی ہے، ہم نے ہمیشہ کا مولا ہمارے ولی ہیں، لیکن عزیزان محترم کیسے ثابت ہو کہ مولا ہمارے ولی ہیں؟ بہت سے ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم توجہ نہیں کرتے اور وہاں ہم ولایت کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ منبر سے ولایت کا حق ادا ہو کہ کہاں ہم ولایت کسی اور کو جہاں دے رہے ہیں وہ غلط ہے، بلکہ ہمیشہ یقین اللہ اور اہل بیت پر ہونا چاہیے، رسول پر یقین ہونا چاہیے۔ مثلاً ہم کہہ دیتے ہیں ارے بھائی ہمارے آفس میں کوئی کہا ہمیں آفس سے نکالا ہی نہیں جا سکتا، کیوں؟ ہمارا آفیسر جو ہے اس سے ہماری بہت اچھی بنتی ہے، اور ہم تو آفیسر جو بات ہوتی ہے ہماری بہت اچھے سے سنتا ہے اور کافی عرصے سے وہ ہمیں جانتا ہے، ہمیں آفس سے کوئی نہیں نکال سکتا، ہمیں اس روزگار سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ انتہائی غلط اس لیے ہے عزیزان محترم کہ ہم نے اس آفیسر پہ یقین کیا کہ وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ پروردگار اس آفیسر کا دل میرے لیے نرم کر دے کہ یہ میرے ساتھ صحیح طور پہ پیش آئے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی ولایت، اسے کہتے ہیں اہل بیت کی ولایت۔ مولا آپ لوگوں کا دل میرے لیے نرم کر دیجئے تاکہ وہ میری عزت کریں، مجھ سے ملیں، نہ یہ نہیں کہ میرے پاس دولت ہے تو لوگ میرے سامنے جھکیں گے، اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کو ولی نہیں مانا۔ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں کہ دولت ہماری نہیں ہے، اہل بیت کی، اللہ کی ہے، جان ہماری نہیں ہے، اہل بیت کی، اللہ کی ہے، مال ہمارا نہیں ہے، اہل بیت کا ہے، اللہ کا ہے، اولاد ہماری نہیں ہے، اہل بیت کی، اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اہل بیت کا ہے، اسے اصل میں ولایت کہا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی ہم نے یہ سوچا ارے بھائی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو یہاں خوب کما رہے ہیں، کس بات کی فکر ہے، نہیں، بلکہ یہ کہیں ہماری بساط کیا جو ہم کما سکیں، یہ تو خداوند متعال ہے جو عطا کر رہا ہے، یہ تو میرا خدا ہے جو مجھے دے رہا ہے، ورنہ میں کہاں جو کما سکوں، مجھ میں اتنی سکت کیا۔ کیونکہ عزیزان محترم اگر ہم سورہ واقعہ میں ہے کہ تم لوگ زمین کے اندر بیج بو رہے ہو، اگر ہم سب کچھ جلا کے راکھ کر دیں تم ہمارا بگاڑو گے کیا؟ ہے کسی میں اتنی طاقت؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، اگر وہ نہ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ اللہ نے آنکھیں دیکھنے کو دی، نہ دیتا تو کیا کرتے؟ اللہ نے پیر چلنے کو دیے، نہ دیتا تو کیا کرتے؟ اور اگر ابھی لے لے تو ہم کیا کر لیں گے؟ یہ ہے ولایت عزیزان محترم کہ ہمارے ہاتھ پیر، ہمارا جسم، ہماری اولاد، سب پر اللہ اور اہل بیت کا حق ہے۔ اگر اس فلسفے کو ہم سمجھ لیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔
پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی خمس کا مسئلہ ہے ہم کیوں نکالیں، دولت ہماری ہے ہی نہیں، جب اللہ کی ہے تو اللہ جیسے مانگ رہا ہے اسے عطا دے دیا جائے۔ ہر چیز میں یہی انسان۔ عزیزان محترم، حجاج بن یوسف کو جب یمن کا گورنر بنایا گیا تھا، یہ چلا وہاں سے اور اپنے ساتھ تمام لوگوں کو لے کے جا رہا تھا، اس کے تمام خیمے، باورچی، فوج سب کے سب وہاں پہ جا رہے تھے۔ اس وقت جاتے جاتے رستے میں پڑاؤ ڈالتے تھے، وہاں پہ باورچی بڑا اچھا کھانا وغیرہ بناتا تھا، ان کو دے دیتا تھا۔ رستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، خیمہ نصب ہوا، حجاج اس کے اندر بیٹھا تھا، سوچا تھوڑی دیر ذرا باہر نکلوں، سخت گرمی ہے۔ کیا دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، سخت گرمی ہے اور اس کی ایک بھیڑ ہے، اس کے پیٹ کے نیچے اپنا سر کیے ہوئے، وہاں تھوڑا سا سایہ تھا پیٹ کی وجہ سے، وہاں پہ سر کیے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ حجاج نے لوگوں سے کہا جاؤ ذرا اس چرواہے کو لے کر آؤ۔ چرواہا مومن تھا اور مومن عقل مند ہوتا ہے۔ غزان میں ہوتا میں عموماً اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ علی کا ماننے والا اگر عقل مند نہ ہو تو پھر کون ہوگا، کیونکہ علی کی محبت عقل کو بڑھاتی ہے۔ ہم نے ان سے جب محبت کی ہے اس کا مطلب ہے عقل رکھتے ہیں تبھی تو کی ہے۔ کسی جاہل کے آگے سر نہیں جھکایا، ان کے آگے جھکایا، عقل تھی تبھی تو ان کے آگے جھکایا ہے۔ تو اب یہ آیا، اس نے کہا کہ لوگ آئے سپاہی کہ حجاج بلا رہا ہے، کہنے لگا کہ میرا اس سے کیا واسطہ، میں اپنا کام کروں، کہا نہیں زبردستی بھی چلنا ہوگا۔ یہ گیا، حجاج نے کہا کہ سخت گرمی ہے، تو اس گرمی سے بچنے کے لیے اپنا سر بھیڑ کے نیچے رکھے ہوئے ہے اور جسم پہ تیرے دھوپ لگ رہی ہے، آ میرے خیمے میں بیٹھ جا۔ اس نے کہا امیر یہ تمام بھیڑیں میری نہیں ہیں، میں نے لوگوں سے لے رکھی ہیں، انہیں چراتا ہوں اور بحفاظت واپس لے جاتا ہوں تو مجھے پیسے ملتے ہیں، میں اپنی بھیڑوں کو ایسے کیسے چھوڑ دوں۔ حجاج نے کہا اچھا تھوڑی دیر بیٹھ جا، بڑا اچھا کھانا ہے، لذیذ کھانا ہے ہمارا، کھا لے۔ اس نے کہا امیر میں کسی کا مہمان ہوں۔ کہا کس کا مہمان ہے جو مجھ سے اچھی غذا تجھے کھلائے گا؟ میرا جو دسترخوان ہے انتہائی لذیذ کھانے ہیں اس پر، اس سے اچھی کوئی غذا؟ کہا ہاں امیر ایسا دسترخوان ہے وہ کہ اس کے اوپر کہیں اس سے زیادہ اچھی غذا ہوتی ہے۔ کہا کس کا مہمان ہے ذرا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا میرا روزہ ہے، اللہ کا مہمان ہوں، اللہ کا مہمان ہوں، اس کا دسترخوان بہت اچھا ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ اچھا اگر ایسا ہی ہے تو آج روزہ کھول لے، کل روزہ رکھ لیجیے، آج میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا، تجھے مزہ آئے گا کیسا کھانا کھا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے امیر کیا تو اس بات کی گارنٹی لے رہا ہے کہ کل تک میں جیوں گا؟ کس کو زندگی کا کیا پتا، کون گارنٹی کسی کی لے سکتا ہے جو میں ہر کام کل پہ چھوڑ دوں؟ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا اسی کے دسترخوان پہ کھاؤں گا۔ کہتا ہے یہ سب باتیں فضول ہیں۔ حجاج نے کہا یہ سب باتیں فضول ہیں، بھئی جو دسترخوان میرا ہے، جیسا کھانا ہے تو نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ یہ دیکھیں ولایت کسے کہتے ہیں، اسے اللہ پہ اور اہل بیت پہ کتنا بھروسہ ہے۔ کہتا ہے امیر یہ بتا کہ کھانا تیرا جو رہاں رکھا ہے کیسے تو کہتا ہے کہ یہ کھانا بڑا لذیذ ہے، بڑا تیرے لیے اچھا ہوگا؟ کہا تو کھا کے دیکھ لے۔ کہا امیر سن، اگر اس وقت اللہ تیرے دانت میں درد پیدا کر دے، اس دانت کے درد کی وجہ سے کیا یہ کھانا تجھے لذیذ لگے گا؟ کہتا ہے نہیں پھر تو نہیں لذیذ، میں کھا ہی نہیں پاؤں گا کھانا۔ کہا امیر یہی تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تیری صحت اللہ نے تجھے عطا کی ہے جو تو یہ کھانا کھا رہا ہے۔ اگر صحت اللہ تجھ سے لے لے تو کتنا ہی اچھا کھانا اس میں لذت نہیں ہوگی۔ اللہ اگر صحت دے دے تو سوکھی روٹی میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے، اور اگر اللہ لے لے تو بڑے اچھے سے اچھا کھانا سامنے رکھو انسان کھا نہیں پاتا۔ مامو رشید جو اپنے آپ کو بالکل مطلق العنان بادشاہ سمجھتا تھا، آخری میں اس کی موت کیسے ہوئی؟ شام میں جب یہ گیا ہے مامو رشید تو وہاں پر اس نے شام میں بہت اچھا موسم ہوا کرتا تھا، وہاں دیکھا کہ تالاب میں مچھلی ہے اور بڑی خوبصورت مچھلی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مچھلی مجھے کوئی لا کے دے، میں بھون کے کھاؤں گا۔ فوراً ایک سپاہی تھا، ٹھنڈی شام کی ٹھنڈک مشہور ہے، برف باری بھی ہوتی ہے،
اس نے فوراً سپاہی نے اپنے کپڑا اتارا، فوراً ڈبکی لگائی اور لگا کے فوراً مچھلی پکڑی اور پکڑ کے ماموں رشید کے حوالے کی۔ ماموں رشید نے جیسے ہی وہ مچھلی پکڑی اس کے ہاتھ سے پھسلی، دوبارہ پانی میں گری اور چند قطرے پانی کے اس کے منہ کے اس کے چہرے پہ آ کے پڑے، جس کی وجہ سے اسے نمونیا ہو گیا، کیونکہ لاڈوں کا پلا ہوا، کیسے ٹھنڈک برداشت کرتا، نمونیا ہو گیا۔ لکھا ہے جب مچھلی بھن کے لائی گئی اور ماموں رشید کو دی گئی، حسرت سے وہ دیکھتا رہا اور مچھلی کھا نہ سکا۔ اسی لیے لوگوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو مطلق العنان بادشاہ سمجھتا تھا، دنیا میں ایک مچھلی کی حسرت لے کے چلا گیا جو نہ کھا سکا۔ تو عزیزان محترم، جو کچھ ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ انسان شکر ادا کرے خداوند متعال کا کہ خدا نے مجھے عطا کیا ہے، اگر وہ بیمار ڈال دیتا تو میں کیا کرتا۔ تمام چیزیں خداوند متعال کی جانب سے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اور خداوند متعال نے دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے، اب ہم کیسے کسی کو ولی اللہ مانیں۔ کل انشاءاللہ ہمارا موضوع، اس سے آگے میں بات بڑھاؤں گا، آج کچھ اور تھوڑا سا بیان کر دوں کہ کل یہ ہے کہ جو دنیا میں لوگ آج جھوٹے سچے ولی اللہ بنے پھرتے ہیں، ان کو کیسے رد کیا جائے، کیونکہ ولایت بڑا اہم ہوتا ہے۔ میں نے پہلے دن آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بحث اگر کسی لفظ پہ کی گئی ہے تو وہ ولایت کا لفظ ہے، سب سے زیادہ گفتگو ولایت پہ ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب کیسے پتا چلے کہ ولایت کس کو اللہ کی حاصل ہے؟ ہر شخص یہ کہے گا اللہ نے مجھے کو بنایا ہے، ہر شخص یہ کہے گا، کیونکہ ممبر پہ بیٹھ جانے کے بعد گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا مشکل۔ بڑا اہم مسئلہ ہے عزیزان محترم، گفتگو آسان ہے، عمل مشکل ہے۔ ہر شخص جو بیٹھے کہ مجھے کو اللہ نے بنا دیا ہے، میں ہی اللہ کا بنائے ہوں، کیسے پتا چلے؟ تو عزیزان محترم، خداوند متعال جب کسی کو ولی بناتا ہے، چاہے من حیث الامام یا نبی یا رسول، تو ان کے لیے کچھ امتیازات انہیں عطا کرتا ہے، اور امتیاز یہ ہے کہ نبی اور رسول کو معجزہ عطا کرتا ہے اور امام کو خداوند متعال کرامات عطا کرتا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی پتہ لگتا ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ خاص پہچان ہے۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں عزیزان محترم، قرآن مجید اہل بیت کی شان سے بھرا ہوا ہے، لیکن عجیب منزل ہے۔ بھئی اللہ نے اہل بیت کو سب کچھ عطا کیا، لیکن پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیے کہیں بھی اللہ نے اہل بیت کا نام نہیں لیا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے عزیزان محترم۔ بھئی آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ایک مرتبہ درود پڑھنا۔ اہل بیت رسول اللہ کا ارادہ ہے تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے جیسا دور رکھنے کا حق ہے۔ یہاں بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، بہرحال موضوع آ گیا ہے تو میں بیان کر دوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اہل بیت سے نجاست کو دور رکھا ہے تو یہ اہل بیت کی کرامت نہیں ہوگی۔ اللہ اگر ہم سے بھی نجاست کو دور رکھتا تو ہم بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم عقیدے کی بنیاد پہ نہیں سوچتے ہیں، لیکن ایک اہم مسئلہ ہے۔ بھئی اللہ نے قرآن مجید کہا ہے اللہ نے اہل بیت رسول تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا، تو اگر ہم سے بھی دور رکھتا تو ٹھیک ہے، ہم بھی ایسے ہی ہو جاتے، تو اس میں اہل بیت کی کرامت نہیں کہلائے گی۔ اسی لیے خداوند متعال نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت رسول اللہ نے تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا ہے جیسا دور رکھنے کا حق ہے۔ یہ آخر کا لفظ بڑا اہم ہے، جو دور رکھنے کا حق ہے، یعنی یہ اللہ نے دور نہیں رکھا بلکہ تم ہو ہی ایسے، تمہارا حق یہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھا جائے۔ ورنہ اگر یہ آخر کا لفظ نہیں ہوتا تو لوگ کہہ دیتے اللہ نے دور رکھا ہے، اللہ جس سے دور رکھے وہ ہو جاتا ہے پاک۔ کہا نہیں، ان کا حق یہی تھا کہ دور رکھا جائے۔ اگر ہم بھی اپنے اندر وہ حق پیدا کر لیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم میں وہ حق ہے؟ کیونکہ نجاست سے مراد فخر الدین رازی نے بھی بیشتر کئی روایتیں موجود ہیں، اور انہوں نے نجاست سے وہاں مراد ایک اس میں لکھا ہے کہ 50 نجاستیں، اور بعض نے اس سے زیادہ لکھا ہے کہ جو اہل بیت سے دور رکھی گئی ہیں۔
ہمارے اہل سنت برادران کے بہت بڑے مورخ ہیں، وہ تفسیر کثیر جو ہے انہوں نے لکھی ہے، اس میں کہہ رہے نجاست سے مراد، اب نجاست سے مراد کا بغض نجاست ہے، حسد نجاست ہے، جھوٹ نجاست ہے، بتوں کی پوجا کرنا نجاست ہے، جہل نجاست ہے، کہ یہ سب نجاستیں ہیں۔ گویا اب اگر کوئی شخص کبھی بھی زندگی کے کسی لمحے میں بھی بت کے آگے جھکا ہو، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عزیزان محترم یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ لفظ جو استعمال ہوا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، اور یہ اہم مسئلہ ہمارے یہاں شریعت میں ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ ہماری جو ذات ہوتی ہے وہ زائد بر صفات ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات عین، اللہ کی صفات عین ذات ہوا کرتی ہے، اور ہماری صفات زائد بر ذات ہوا کرتی ہے۔ یہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کی صفات عین ذات ہے، یعنی جب سے اللہ ہے تب سے وہ حلیم ہے، جب سے اللہ ہے تب سے وہ کریم ہے، جب سے اللہ ہے تب سے وہ رازق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پہلے تھا کریم بعد میں بنا۔ ہماری صفات زائد بر ذات ہوتی ہیں، ہم پیدا پہلے ہوتے ہیں، علم بعد میں حاصل کرتے ہیں، پیدا پہلے ہوتے ہیں اور انجینئر بعد میں بنتے ہیں، ڈاکٹر بعد میں بنتے ہیں۔ تو ہماری صفات اور ذات میں یہ فرق ہے کہ ہماری ذات پہلے ہوتی ہے، صفات بعد میں ہم میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اللہ جب سے ہے تب سے اس کی صفات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پہلے تھا اور رزاق بعد میں بنا، ستار بعد میں بنا، نہیں، جب سے اللہ ہے تب سے رزاق ہے، تب سے باسط ہے، تب سے وہ رازق ہے، تب سے وہ حلیم ہے۔ تو عزیزان محترم اب اللہ جب سے ہے تب سے وہ مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے، لہذا آیت کہہ رہی ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ نجاست کو دور رکھا جائے۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ معنی ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت میں وہ شامل ہوں گے جن کی ابتدا، کیونکہ کوئی بھی اللہ سے پہلے نہیں ہے، اللہ کب سے کسی کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کب سے ہے، لفظ کب استعمال بھی نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم اب اللہ جب سے تب سے اس کا ارادہ، یعنی اہل بیت میں وہ شامل ہوگا جس کی ابتدا بھی پاک ہو، انتہا بھی پاک ہو۔ اگر زندگی کے کسی لمحے میں بھی بت کے آگے جھکا ہو تو وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا کہ چاہے ازواج ہوں یا دیگر افراد ہوں وہ شامل، کیونکہ بہت سی رسول کی بیویاں ایسی تھیں جو کہ پہلے کسی اور کے عقد میں رہیں، بعد میں ایمان لے کر آئیں، پہلے پوجا کیا کرتی بعد میں ایمان لے کر آئیں، اور اہل بیت میں وہ شامل نہیں ہو سکتا جس کی ابتدا میں بھی کبھی کوئی نجاست آ گئی ہو، دوسرے جہل بھی نجاست ہے۔ لہذا اہل بیت وہ ہوگا جو کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ اگر کہہ دیا میں نہیں جانتا تو جہل لازم آ جائے گا، اور جہل جو ہے یہ خود نجاست ہے۔ لہذا اہل بیت وہ ہیں کہ جو جب بھی کا فَاسْأَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہو ہم سے پوچھ لو، جو چاہو ہم سے پوچھ لو، وہ اہل بیت ہیں۔ وہ نہیں ہو سکتا جو کہے اگر میں صحیح چلوں تو صحیح ایک مرتبہ دور پڑھے تمام حضرات۔ تو عزیزان محترم اللہ کے مقرر کردہ ولی وہ ہوا کرتے ہیں جو کسی سوال کے جواب میں نہ نہیں کہہ سکتے، منع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم، مثلا میں جو ہوں، میں نے ایک صاحب کو بھیجا کہ جائیے ذرا میرے لیے آم لے کر آئیے۔ اب انہوں نے جا کے ٹھیلے سے آم چننے کے بعد لے کر آئے، کہا جی یہ 8 آم ہیں۔ میں نے کہا اچھا 8 آم ہیں؟ کہیں گے ہاں۔ میں نے دیکھا اس میں سے 5 اچھے تھے، 3 خراب تھے۔ میں نے فوراً سے کہا بھئی یہ آپ نے کیوں کیا، کیوں آپ ایسے آم لے کر آئے ہیں؟ تو وہ فوراً کہیں گے کہ بھی میرا کیا قصور ہے؟ میں کہوں گا چننے والے کی غلطی ہوتی ہے، جس کو چنا گیا اس کی غلطی نہیں کہلاتی، چننے والے کی غلطی ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے جن کو بھی ولی بنایا قرآن مجید میں بیان کر دیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا، پورے عالم پر جتنے ولی اللہ ہیں سب کی فہرست اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دی کہ یہ میرے مقرر کردہ ولی ہیں، انہیں میں نے چنا ہے۔ اب اگر ان میں کوئی خرابی نظر آئے گی تو یہ خرابی ان کی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی طرف جائے گی، کیونکہ چنا اللہ نے ہے۔ تو عزیزان محترم تو ولی اللہ وہ ہوگا کہ جس سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ اگر غلطی سرزد ہو گئی تو پھر اللہ کا چنا ہوا نہیں ہو سکتا۔
تو عزیزان محترم اسی لیے دنیا کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل سے کام لے، عقل سے کام لے۔ ولی اللہ کا عہدہ بڑا اہم ہے، کل انشاءاللہ میں اس پہ گفتگو کروں گا کہ جو ہمارے ملک میں نت نئے ولی اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آخر ان ولی اللہ سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ عزیزان محترم یہ بڑا مسئلہ ہے، اور زیادہ تر ان لوگوں سے مس گائیڈ ہوتی ہیں عورتیں۔ بڑے پیر صاحب ہیں، عورتیں پہنچ جاتی ہیں، حضور کچھ دے دیجئے، کچھ عطا کر دیجئے۔ وہ ہوا تھا ایک عورت تھی، جب گھر میں آئے شوہر تو جھگڑا ہو دونوں میاں بیوی کا، ہر بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے، تنگ آ گئی۔ اب سوچا کہ کیا کروں، بہرحال ایک مولانا کے پاس چلی گئی، کسی پیر کے پاس، ولی اللہ کے پاس ایسے نہیں گئی جو الٹی سیدھی چیزیں دیتا۔ مولانا کے پاس گئی، بہرحال مولانا نے کہا کیا بات ہے، کہیں گے کیا کروں مولانا صاحب، جب میرا شوہر گھر میں آتا ہے ہمارا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تنگ آ گئی ہوں، وہ بھی تنگ ہے، میں بھی تنگ ہوں، کیا کروں۔ مولانا نے کہا اچھا ایسا ہے کہ یہ لکڑی ہے کہ میں دے رہا ہوں، پڑھ کر یہ تم اپنے منہ میں رکھ لینا، جیسے ہی وہ گھر میں آئے یہ منہ میں رکھ لینا، دیکھو کتنا کچھ ہو جائے لکڑی نہ نکلنے پائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی شوہر گھر میں آیا کہا کھانا نکالو، کہتے کہ لکڑی نہ نکلنے پائے۔ پہلے جب شوہر گھر میں آتا تھا کھانا نکالو، کہتے نکالوں گی۔ اب جتنے زور سے وہ بولے اتنے زیادہ زور سے بیوی بولتی تو جھگڑا تو ہونا تھا۔ اب کہا کھانا نکالو، کہتے لے جائے کھانا رکھ دیا۔ کپڑے میرے پریس کیے، لے جائے کپڑے دے دیجئے۔ جوتے کہاں، وہ رکھیں جی، چپل یہ ہے، جوتا یہ ہے، سب دے دیا۔ شوہر نے کہا یار میں اتنا زیادہ بولتا ہوں، اتنا سب کچھ کرتا ہوں، یہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی، اسے کر کے کام سارا کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ شوہر بھی صحیح ہونے لگا، کہا کوئی مجھ سے تلخ کلامی نہیں کرتی ہے، کچھ بھی نہیں، کر کے سارے کام کرنے لگتی ہے۔ اس کا رویہ تبدیل ہونے لگا، ہوتے ہوتے بہت زیادہ محبت کرنے لگا، دونوں کی آپس میں بن گئی۔ مولانا فوراً وہ گئی، مٹھائی کا ڈبہ لیا عورت نے، مولانا کے پاس گئی، کہا مولانا کیا پڑھ کے آپ نے دیا تھا، اتنی محبت کرنے لگا ہے مجھ سے، ہر بات میری سننے لگا ہے۔ مولانا نے کہا اور کوئی بات نہیں ہے، اصل میں یہ کچھ نہیں پڑھ کے دیا، اصل میں جو 32 دانتوں کے درمیان میں یہ زبان ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کرو تو پرایا بھی اپنا ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ سب سے اہم چیز یہ ہے، انسان کی زبان اگر اچھی ہو، ہمارے یہاں اسی لیے مثل مشہور ہے، زباں شیریں ملک گیری، زباں ٹیڑھی ملک باقا کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ اگر زبان انسان کی اچھی ہے تو پھر پوری دنیا اپنی ہو جائے گی، زباں شیریں ملک گیری، پورا ملک اپنا ہو جائے گا۔ لیکن اگر زبان خراب ہے، وہی ہے نا کہ اب کسی کو گھر پہ بلایا دسترخوان پہ بیٹھانے کے لیے، حضور آئیے تناول فرمائیے، ایک ہی انداز ہے، ایک ہے آؤ ٹھوسو۔ دیکھیں دونوں الفاظ ہیں، کھانا تو وہی ہے جو گھر میں پکا ہے۔ ایک دفعہ کہنا ہے حضور تناول فرمائیے، وہ بڑے ادب سے آگے بیٹھے گئے، بہت اچھا آدمی ہے، ایک مرتبہ کہیں ٹھوسو، اب وہ کیا سوچے گا؟ تو عزیزان محترم کہنے کا مقصد یہ کہ یہ فقط زبان ہے ایسی کہ زبان پرائے کو بھی اپنا بنا لیتی ہے، اور بس زبانی اپنے کو بھی پرایا بنا دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے زیادہ جو کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ اپنی زبان پہ کرنا چاہیے۔ ایک اگر زبان اچھی ہے تو سب آپ کے لحاظ سے اچھے ہو جائیں گے، گھر میں بھی ماحول اچھا رہے گا، باہر بھی لوگ تعریف کریں گے۔ لیکن زبان بری ہے تو انسان پھر برا کہلاتا ہے۔ بس عزیزان محترم دامن وقت میں گنجائش نہیں، کل انشاءاللہ پھر گفتگو کی جائے گی۔ عزیزو کل میں نے آپ کے سامنے بی بی ام البنین کے کچھ مصائب پڑھے تھے، اور آج کیونکہ یہ وہ ایام ہیں کہ قافلہ اب مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ عزیزو راوی بیان یہ کرتا ہے کیونکہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی وہ عظیم ہستی ہے۔ ابھی برادر عزیز شہزادی کی شان کا مرثیہ پڑھ رہے تھے، سلام پڑھ رہے تھے۔ میں 13 سال شام میں رہا، اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ کوئی دعا اگر کہیں قبول نہ ہو رہی ہو، شہزادی کے ہاں مانگے ضرور قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل کیونکہ شب جمعہ ہے، کل شہزادی کے مصائب اور کچھ کرامات شہزادی کے آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ آج صرف اتنا کہ شہزادی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ عزیزوں وہ زینب جو بھائی کے بغیر بی بی کی راتیں نہیں گزرتی تھی، دن نہیں گزرتے تھے، ایک لمحہ بھائی کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ عزیزو سوچئے ذرا
کہ جب اس بہن نے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. آسان نہیں ہے عزاداروں. شہزادی کی جب ولادت ہوئی ہے، رسول خدا آئے ہیں تو ایک روایت ملتی ہے کہ بیوی نے فرمایا یار بابا میں کیا کروں، یہ بچی جب تک حسین قریب ہوتے ہیں تو یہ بچی خاموش رہتی ہے، ذرا سا حسین دور ہو جائیں تو بچی رونا شروع کر دیتی ہے. کہا زہرا میں جانتا ہوں کہ زینب کو اپنے بھائی سے کتنی محبت ہے. عزادارو اسی لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یہ شرط رکھی تھی شادی کے وقت کہ بابا عبداللہ سے کہہ دیجئے کبھی مجھے بھائی کے ہاں جانے کو نہ روکے. اتنی محبت تھی شہزادی کو اپنے بھائی سے، بغیر بھائی کے زینب رہ نہیں پاتی تھی. راوی بیان یہ کرتا ہے کہ ہر گام پہ شہزادی نے اپنے بھائی کو یاد کیا. عزادارو اسی لیے بھائی کا بچھڑ جانا شہزادی کے لیے سب سے بڑا غم تھا. کوشش کرتی رہی کسی طرح میرا بھائی بچ جائے. اپنے اون و محمد کو آ کے وار کیا. جب پوچھا ہے امام حسین نے بہن کیا کر رہی ہو، بھیا میں نے اپنے جد سے سنا ہے، میں نے نانا سے سنا ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑے صدقہ نکالا فدیہ کیا جاتا ہے. پروردگارہ میرے اون و محمد مرتے ہیں تو مر جائیں، میرا بھیا بچ جائے. عزادارو کتنی محبت تھی شہزادی کو. راوی بیان کرتا ہے جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے نا، تب ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے جناب سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دو ایک مرتبہ گھر آ جائیں، میں اپنے بچوں کی جنگ ماں کی زبانی سننا چاہتا ہوں. کیسے میرے اون و محمد لڑے ہیں، کیسے جنگ کی، میں بھی باپ ہوں، بچوں کا غم ہے، ذرا ماں بیان کرے کہ کیسے میرے شہزادوں نے جنگ کی تھی. راوی کہتا ہے جناب سید سجاد آئے ہیں، پھوپھی اماں چچا عبداللہ آئے تھے، کہہ رہے ہیں کچھ دیر کو اپنے گھر چلے جائیے. لکھا ہے جیسے ہی سنا ہے شہزادی نے سر کو جھکا لیا. سجاد عبداللہ سے کہہ دو اب زینب وہ زینب نہیں رہی، زینب گھر جا کے کیا کرے گی. کہا پھوپھی اماں میں بحیثیت امام عرض کر رہا ہوں، پھوپھی اماں چلی جائیے. لکھا ہے شہزادی زینب چلی ہیں، سوچتی جا رہی ہیں ہاں اگر عبداللہ نے میرے بازوؤں پہ رسی کے نشانات دیکھ لیے، ہائے میرا شوہر میرے بابا سے زیادہ صابر نہیں ہے. میرے بابا جب ماں کو غسل دے رہے تھے، ارے ایک مرتبہ شکستہ پہلو پہ نظر پڑی، علی جیسا صابر بھی چیخ پڑا تھا. ہائے میرا شوہر کیسے برداشت کر پائے گا. عزادار و راوی بیان کرتا ہے جب پہنچی ہیں شہزادی، عبداللہ گھر میں موجود نہ تھے. ایک مرتبہ حجروں پہ نظر پڑی، اپنے اون و محمد یاد آ گئے. یہاں میرے اون و محمد بیٹھا کرتے تھے، یہاں میرے لال سویا کرتے تھے، یہاں میرے لال کھیلا کرتے تھے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے لال اون و محمد تم تو چلے گئے، ماں تیرا غم اٹھانے کو رہ گئی. عزاداروں لکھا ہے شہزادی صحن میں جا کے بیٹھ گئی. اتنے میں عبداللہ آئے، بڑے غضب کے مصائب ہے عزاداروں. جب میں شام میں شہزادی کی زری پہ پڑھتا تھا رونا آتا تھا بہت. ہائے رے شہزادی کی غربت. عزاداروں جا کے نیچے شہزادی صحن میں بیٹھ گئی. عبداللہ جب آئے ہیں نا، ایک مرتبہ نظر پڑی، کہتے اے ضعیفہ اگر کچھ مانگنا ہے تو جا، وقت کے امام آ گئے ہیں، بس یہ سننا تھا. ہائے رے مصیبت سیدہ زینب، شوہر تک پہچان نہ پایا. ہائے بی بی زینب. راوی کہتا ہے شہزادی کہتی عبداللہ تم مجھے کہاں پہچاننے والے، ارے ہوتے اون و محمد تو مجھے پہچانتے. عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، علی کی بیٹی مجھے معاف کر دو. آئے جب آپ گئی تھی سر کے سارے بال سیاہ تھے، ارے واپس آئی تو سب سفید ہو گئے. عبداللہ
پہچان نہ پائے۔ عزادار عبداللہ بیٹھ گئے، علی کی بیٹی اتنا بتائیں کربلا میں کیا ہوا۔ بی بی نے بیان کرنا شروع کیا، عبداللہ صبح عاشور اصحاب حسین شہید ہو گئے، عبداللہ اولاد عقیل قتل ہو گئی، عبداللہ اولاد جعفر ماری گئی، عبداللہ میرا اکبر دریا کنارے گیا، عبداللہ نو کے نیزہ کی انی اکبر کے کلیجے میں لگی، عبداللہ میرا قاسم پامال ہو گیا، عبداللہ میری چادر کا محافظ عباس مارا گیا۔ لکھا بی بی بیان کر رہی تھی، عبداللہ رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ کا عبداللہ، ارے میرا ماں جایا حسین، عبداللہ میں روتی رہی، میرے بھائی کی گردن پہ چھری چلتی رہی۔ عزادار عبداللہ کہتے ہیں علی کی بیٹی بس اتنا بتا دو، ارے جب سب مارے گئے تو کیا ہوا؟ لکھا ہے فنظر یمینا و شمالا، بی بی کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، ارے عبداللہ تم صبر نہ کر پاؤ گے۔ عبداللہ نے کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا عبداللہ یزید کا دربار تھا، عبداللہ نامحرموں کا مجمع تھا، عبداللہ تیری زینب تھی ہاتھوں میرا سنتیر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون انقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے شہزادی زینب کی مشکلات کا، میرے اللہ مصائب سیدہ زینب کا واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں۔ میرے اللہ یہ جتنے مومنین یہاں جمع، ان کی جو بھی حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہمیں سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دکھا، پروردگارہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ یہ جتنے مومنین یہاں جمع ہیں، خصوصاً جو انتظامات کر رہے ہیں یا دیگر مومنین جہاں جہاں پروردگارہ جمع ہیں، ان سب کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ اہل بیت کے صدقے میں میرے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ایک مومن بہت زیادہ علیل ہیں، عباس حسینی ان کا نام ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد شفائے کلی عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب تیرے آگے ہاتھوں کو پھیلا کے دعا مانگ رہے ہیں، میرے اللہ ہمارے نام اعمال میں اہل بیت پہ گریا، اہل بیت کا غم منانے سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ پروردگارہ ہماری اس مجلس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ میرے اللہ روز محشر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مجلس کا ثواب راغب عباس عابدی ابن سید حسن عباس عابدی شہدائے ملت جعفریہ اور وہ حضرات جو کہ پشاور میں شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہ مومنین جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہے ان سب کو پڑھ کے بخش دیجیے گا۔ ماتم حسین۔